السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ اس وقت کے پی کے میں بڑا بحران آیا ہوا ہے، بہت بڑا بحران۔ کے پی کے حکومت میں ایک طرف وزیر اعلیٰ اور گورنر کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنر کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال گورنر ایک طریقے سے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ بظاہر تو کوئی ایسا میجر مسئلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن حکومت کے لیے پریشانیاں پیدا کر سکتا ہے، اور وہ جو کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پیپلز پارٹی یا گورنر کے پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے کیا مسائل پیدا کریں گے؟ خود کے پی کے میں جو آپ کے پی ٹی آئی کے اس وقت اراکین ہیں، وہ آپس میں اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے۔ ایک بڑا گروپ سامنے آ گیا۔ دیکھیں، علی امین گنڈاپور نہ کوئی سیاسی آدمی ہے، نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو آدمی ہے۔ وہ عمران خان کے قریب تھے، اور وہی جو ایک انداز ہوتا ہے کہ جی بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دینا، دھمکیاں دینا، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور عمران خان کے قریب رہے ہیں اور معاملات میں بھی عمران خان کے ساتھی ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے اپنی ایک پوزیشن کے پی کے میں بنائی ہے۔ حالانکہ سیاسی طور پر، تنظیمی طور پر، اور آپ کے جو ایک سیاسی سوچ رکھنے والی شخصیت ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو سوچ رکھنے والی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے نہ وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ رہے، نہ کوئی بہت بڑے پولیٹیشین تھے۔ یہ تو پی ٹی آئی کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ نکل کر آ گئے جن کو سیاست کی الف بے نہیں آتی۔ گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیے گئے۔ ظاہر ہے عمران خان کے کہنے پہ بنی، کیونکہ ایک طرف تو ان کے پاس نہ سیاسی شعور ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو تجربہ ہے، جس کی بنیاد پر کے پی کے کا جو ایک صوبہ ہے اس کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تھا پرویز خٹک کے زمانے میں بھی، محمود خان کے زمانے میں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں میں بڑے اختلافات ہیں، اور سب سے زیادہ جو الزامات لگتے ہیں وہ سنگین الزامات لگتے ہیں، اور وہ الزامات ہوتے ہیں کرپشن کے۔ آج کل شکیل خان صاحب ہیں جو وزیر ہیں ان کے، انہوں نے نکال دیا، انہوں نے حکومت چھوڑ دی۔ اب وہ مالاکنڈ میں ایک جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی کرپشن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ عاطف خان ایک زمانے میں عمران خان کی کے پی کے میں سب سے اہم آدمی تھے، اب ان کو بھی علی امین گنڈاپور نے فارغ کیا ہے، اور لوگوں کو بھی فارغ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کے پی کے میں جو اس وقت حالات ہے، ایک طرف عمران خان اندر ہیں، دوسری طرف ان کی پی ٹی آئی پر جو قبضہ ہے وہ ہے وکلا کا، اور ایک بہت سارے گروپ میں ایک گروپ ہے علی امین گنڈاپور کا جو کہ اس وقت حکومت کر رہا ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور سیاسی مصلحت اور تنظیمی شعور نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ تنظیم تو بنی نہیں ہے۔ عمران خان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے تنظیم نہیں بننے دی، انہوں نے پراپر الیکشنز نہیں کرائے، انہوں نے تنظیم کو اسٹیبلش نہیں کیا، کیونکہ عمران خان چاہتے تھے کہ ورکروں کا براہ راست تعلق عمران سے رہے، اور ورکر شخصیت پرستی کا شکار رہے کہ وہ سوائے عمران کے کسی کو نہیں مانے، اور یہ انہوں نے پیدا کیا۔ حالانکہ شخصیت پرستی کی سیاست اور بھی آپ کے سیاسی جماعتوں میں ہے، لیکن وہاں تنظیم بھی ہے، تنظیم بہت بڑے بڑے جھٹکے برداشت کرتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کوئی تنظیم نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا جب اس پر وزن پڑا پی ٹی آئی پر تو کچھ لوگ ملک سے فرار ہو گئے، بہت بڑی تعداد لوگوں نے، بڑے اہم ترین لوگ جو ان کے ممبر تھے پارٹی چھوڑ کے الگ ہو گئے، کسی اور پارٹی میں چلے گئے۔ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں کون؟ علی امین گنڈاپور صاحب جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے کئی کیسز اس وقت گورنمنٹ کے انڈر موجود ہے کہ ان پر ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور ہیں کون؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں آپ کے علی امین گنڈاپور کے اتنے بڑے بڑے دعوے سامنے آئے، اختلافات تو آ رہے ہیں ان کے مختلف لوگوں سے، مختلف سیاسی لوگوں سے۔ پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑی اس وقت بے چینی ہے، اختلافات ہے، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے اختلافات گورنمنٹ سے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ سے ہوا، بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے، جبکہ مواد موجود ہے۔ کیا بات ہے!
ابھی جو جلسہ پوسٹ پون ہوا اس میں ان کا نام آتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے، وہ خود کہتے ہیں کہ جی مجھ سے اسٹیبلشمنٹ رابطے میں تھی لیکن میں نے جلسہ عمران خان سے رابطہ نہیں کیا اور یہ جلسہ پوسٹ پون نہیں کیا. یہ تو گوہر خان اور اعظم سواتی صاحب بتائیں تو وہ ان پر الزام لگاتے ہیں. ایک طریقے سے یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے کہنے پر اعظم سواتی اور گوہر خان نے یہ جلسہ عمران خان کو رضامند کر کے ختم کیا. علیمہ خان نے اس پہ بڑا ولولہ مچایا، انہوں نے علی امین گنڈاپور کو بھی لپیٹ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو قیادت ہے، علی امین گنڈاپور ہوں، گوہر خان ہوں، عمر ایوب ہوں یا اور جو بھی اوپر ٹاپ کے بیٹھے ہوئے قیادت ہے، یہ سب کے سب وہ ہے جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہے. اور ایک بہت بڑی اپوزیشنس انہوں نے کریٹ کر دی ہے ود ان دا پارٹی، اور پارٹی ورکر کی ایک بڑی تعداد علیمہ خان کے ساتھ چلی گئی کیونکہ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے. لیکن دوسرے لیڈر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پہ علی امین گنڈاپور جیسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتی ہیں ہمارے معاملات میں بولنے والی. یہ آپ کے اور بھی ان کے مختلف لیڈرز بھی اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ علیمہ خان کا کیا رول ہے. اور ہر آدمی اپنے آپ کو عمران خان سے جوڑتا ہے اور عمران خان سے جو مل لیتا ہے وہ یہ آ کر باہر شو کرتا ہے کہ ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. ایون کہ مروت کا دیکھیں، مانا کہ مروت نے ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی دفن ہو رہی تھی اس کو زندہ کیا، لیکن ان کا کردار بھی کیا رہا ہے. تو پی ٹی آئی تنظیم نہیں بن سکی، اور جب تنظیم نہیں بنی تو اس وقت عمران خان اندر ہیں تو یہ جو شدید اختلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر کوئی تنظیمی ڈسپلن نہیں ہے. تنظیمی ڈسپلن ہوتا تو شاید یہ اختلافات اتنا کھل کے نہیں ہوتا. دیکھیں یہ لڑائی بڑھ رہی ہے. علی امین گنڈاپور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے. کافی لوگ ان کے مخالف ہیں، ان کے رویے کی بنیاد پہ، ان کے آپ کے ایڈمنسٹریٹو جو ایکشن ہے ان کی بنیاد پر، ایز اے وزیر اعلیٰ جو وہ ایکشن لے رہے ہیں ان کی بنیاد پر، اور وہ جو سپیریئر تکبر کا جو ایک انداز ہے اور سب کچھ میں ہوں، میں اور عمران ہوں اور کوئی کچھ نہیں ہے، اور یہ اختلافات بڑھ کے نکال رہے ہیں، لوگوں کو نکال رہے ہیں، پارٹی سے نکال رہے ہیں، آپ کے حکومت سے نکال رہے ہیں. تو یہ اختلافات بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے جو اندر بھی باہر بھی، یعنی دونوں طرف، کہ وہ اپوزیشن سے مل کے علی امین گنڈاپور کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں. لیکن نہیں آئے گی. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر الزام ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کے پی کے کی حکومت کو چلانے کے لیے اسموتھلی حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا ہے. گویا اگر عام لفظوں میں کہا جائے کہ علی امین گنڈاپور پیارے ہو چکے ہیں حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. اس لیے ان کے خلاف عدم اعتماد اس لیے نہیں آ سکتی کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے. تو اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو پھر علی امین گنڈاپور ایک لحاظ سے مضبوط امیدوار ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لوگ نکلتے جائیں گے لیکن علی امین گنڈاپور کو کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.